السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ 22واں سیشن ہے آج درس قرآن اور خلاصہ قرآن کا 22ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ 22ویں پارے میں 21ویں پارے میں غزوہ احزاب کے جو صورت ہے سورۃ الاحزاب، اس میں جو باتیں چل رہی تھی اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ ازواج مطہرات کو بتا رہے ہیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ یعنی ازواج مطہرات کو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ عام عورتوں سے الگ ہیں، یعنی آپ کا جو مقام ہے، آپ کا جو مرتبہ ہے وہ جو ہے نا باقی مومن عورتوں سے الگ ہے، تو لہٰذا آپ اس مقام اور اس عہدے کا خیال کریں۔ یعنی پھر کیا کریں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی مرد سے بات کرنے کی نوبت آتی ہے، کوئی مسئلہ سوال پوچھنے آپ کے پاس آتا ہے، تو آپ اپنی بات میں نرمی نہ لائیں، بلکہ آپ بات کو تھوڑا سخت لہجے میں کہیں تاکہ کسی منافق کے، کسی مریض کے دل میں مرض پیدا نہ ہو جائے، طمع پیدا نہ ہو جائے، ہوتے نا منافق قسم کے لوگ۔ اس لیے دوسری بات، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں جمی رہیں، فضول باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، زمانہ جاہلیت کی طرح زیب و زینت اختیار نہ کریں، اور وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتی رہا کریں، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ یہ احکامات بتانے کے بعد انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے اندر اللہ بتا رہے ہیں کہ اے اہل بیت، اگر تم اس طرح چلے تو اللہ تعالیٰ تم سے کیا کرے گا؟ گندگی کو اللہ دور کرے گا۔ تو دیکھیں اہل بیت کے اندر ازواج مطہرات سب سے پہلے داخل ہیں، اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات کی جو اولاد ہیں، نبی علیہ السلام کی جو اولاد ہیں، پھر اولاد کی اولاد ہیں، اور پھر جو داماد ہیں، یہ اہل بیت کے اندر داخل ہے، انہی کا ذکر ہے۔ اور آگے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ حضرت زید بن حارثہ نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، تو آپ کی جو پھوپھیزاد تھی زینب بنت جہش، ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا زید بن حارثہ کے لیے، تو بہر صورت وہ تھوڑے غصے ہو گئے یا پریشان ہو گئے کہ زید تو آزاد کردہ غلام ہے اور ہم تو اعلیٰ خاندان کے ہیں، تو ہم کیسے دے سکتے ہیں اس کو، ہم کیسے اس میں نکاح کریں گے۔ تو بہر صورت جب یہ شش و پنج میں تھے اور ان کا بھائی بھی عبداللہ بن جہش بھی تھے، اس میں نہیں مان رہے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت بتا دیا قرآن اتار کر کہ کسی مومن اور مومنہ کے لیے جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دے تو اس کے بعد پھر اختیار نہیں رہتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ اللہ اور رسول کے احکامات کی کیا کریں؟ پیروی کریں اور نافرمانی نہ کریں۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ نہیں کہا اور نکاح ہو گیا۔ اور بعد میں نکاح ہونے کے بعد کچھ عرصے بعد پھر ان کی انبن نہیں ہوتی تھی، کیونکہ کفو نہیں تھا، وہ آزاد کردہ غلام تھا، وہ اعلیٰ قریشی خاندان کی سرداروں کی خاندان کی لڑکی تھی، تو جب ان میں انبن ہو رہی تھی تو بات طلاق تک پہنچی، اور یہ باتیں چل رہی تھی، اور اللہ بھی اپنے نبی کو مطلع فرما چکے تھے کہ نبی علیہ السلام یہ جو زید ہے اپنی بیوی کو طلاق دے گا اور اس کے بعد پھر آپ نے ہی اس سے نکاح کرنا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کو پہلے سے پتہ تھا وحی کے ذریعے سے کہ نکاح میں نے کرنا ہے اس کے ساتھ، لیکن نبی علیہ السلام اس بات کو اوپن نہیں کر رہے تھے کیونکہ لوگوں کے اعتراضات بڑے ہونے تھے، کیونکہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا بہت عار سمجھا جاتا تھا، اس کو حقیقی بیٹا تصور کرتے تھے، لیکن چونکہ اللہ نے اس غلط قسم کی جو ان کی رسم تھی یا اس عقیدت تھا، اس کو اللہ نے ان کی تردید کرنی تھی، اس لیے یہ سارا نظام بنا دیا، اور پھر بعد میں اس نے طلاق دے دیا، اور پھر نبی علیہ السلام نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور اس طرح ان کا زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے نکاح ہو گیا، اسی کا تذکر ہے۔ آگے ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، دراصل میں جب یہ نکاح اللہ کے نبی نے کیا تو پھر لوگوں میں بڑے اعتراضات ہوئے کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا ہے محمد نے، یہ وہ، تو اللہ نے بتا دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ہاں یہ کہ ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آخری نبی ہیں، تو یہ ختم نبوت کی آیت بھی ہے یہ، اور نبی علیہ السلام کیا ہے؟ آخری نبی ہیں، رسول ہیں، کسی کے باپ نہیں ہے، تو ان کے اعتراض کا بھی جواب دے دیا اور ساتھ ساتھ بتا دیا ختم نبوت کا مسئلے کو بھی یہاں پر واضح کر دیا۔ اور باقی آگے نبی علیہ السلام کی جو صفات ہے، شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، اسی کا تذکرہ ہے۔ یا ایھا النبی انا حللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک کے اندر نبی علیہ السلام کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ اپنی ماموزاد، پھوپھیزاد، خالازاد، یہ بیٹیوں سے، بہنوں سے نکاح تب کر سکتے ہیں، ماموزاد، خالازاد، پھوپھیزاد سے،
جب وہ آپ کے ساتھ ہجرت کریں۔ اور دوسرا بتا دیا، اگر کوئی مومن عورت اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے لیے ہبہ کرنا چاہتی ہے اور نکاح کرنا چاہتی ہے بغیر کسی مہر کے، تو وہ بھی نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے، وہ کر سکتی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ اور آگے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی کے اندر بتا دیا، جب نبی علیہ السلام نے حضرت زینب بنت جہش سے نکاح کیا تو ولیمے کے طور پر گھر میں ایک ترتیب بنائی اور چند صحابہ کو بلایا، تو وہ جو آئے تھے مسلمان وہ وقت سے پہلے آ گئے اور بیٹھے رہے وہاں پر، گھر تنگ ہو گیا، گھر چھوٹا تھا، اور پھر کھانا کھانے کے بعد بھی بیٹھے رہے، نبی علیہ السلام آ رہے ہیں جا رہے ہیں کہ کب اٹھیں گے، تو یہ اللہ کے نبی کو تکلیف ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا کہ نبی علیہ السلام کے گھر میں اگر آپ کو بلایا جاتا تو آپ جائیں، ٹائم پہ، جس ٹائم پہ بلائے اس ٹائم پہ جائیں، پہلے سے جا کر وہاں پر مت بیٹھیں، اور جب کھانا کھاتے تو فانتشروا، پھر منتشر ہو جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، نبی کو تکلیف مت دے دو۔ اور آگے ایک بتا دیا کہ ولا ان تنکحوا ازواجا من بعد ابدا، اور نبی علیہ السلام کے جو ازواج ہیں ان سے کبھی بھی کسی مسلمان کے لیے نکاح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے، اس لیے نبی کی نبی علیہ السلام غیور تھے، اس لیے غیرت کا اللہ نے خیال رکھا ہے۔ اور پھر آگے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین سے پردے کا حکم نازل فرما دیا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ مومن مرد اور مومن عورتوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو کہہ دیں کہ بڑی چادر لے کر نکلا کریں تاکہ وہ پہچان میں آ سکیں کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں، یہ پردے کا حکم نازل ہو گیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، یہ جو بوجھ نبوت ہے، یہ امانت ہے، یہ ہم نے پہاڑوں پر، آسمانوں پر، زمین پر پیش کیا، اور ان کو اختیار بھی دیا کہ اگر تم اٹھا سکتے ہو تو اس کو وہ کرو، قبول کرو، نہیں اٹھا سکتے تو قبول نہ کرو، تو انہوں نے قبول نہیں کیا، لیکن انسان نے اس بوجھ کو قبول کر لیا، اسی کا ذکر ہے۔ سورہ سبا، اس کے اندر سبا قوم کا تذکرہ ہے، اسی لیے اس کا نام پڑا سبا۔ اس صورت کے اندر توحید کے دلائل شروع میں اللہ نے بیان کیے، اور اس کے بعد پھر داؤد علیہ السلام کا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، یا جبال اوّبی بِمَعَهُ وَالطَّيْرِ، کیسے لوہے کو پگھلاتے تھے، پہاڑ ان کے ساتھ کیسے داؤد علیہ السلام جب تلاوت کرتے تھے اپنی زبور کی تو پہاڑ اور پرندے رک جاتے تھے، اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ مطلب یہ کہ وہ تلاوت میں شریک ہو جاتے تھے، اور لوہے کو نرم کیا تھا کہ جس طرف اپنے ہاتھ سے موڑنا چاہے موڑ سکتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کو کیسے ہم نے ہواؤں پر حکومت دی کہ وہ ہوا کے پر بھی حکومت کرتے تھے، اور مہینوں کا سفر جو ہے وہ ایک صبح شام میں کرتے تھے ہوا کے ذریعے سے، اور جنات پر بھی آپ کو حکومت دی تھی۔ اور پھر جب آپ بیت المقدس کی تعمیر کے وقت آپ کی موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھ دی گئی تھی، تو آپ نماز میں کھڑے ہو گئے عصا لے کر، اور عصا لے کر نماز میں کھڑے ہوتے ہی اسی حالت میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی، لیکن جنات یہ سمجھ رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں، اس لیے وہ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کا کام کرتے رہے تعمیر کا۔ 1 سال بعد جب کام مکمل ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابھی اپنی قدرت سے ایک دیمک جیسی اس کو لکڑی میں لگا دیا عصا میں، پھر وہ دیمک نے عصا کو کھایا تو سلیمان علیہ السلام گر پڑے، تو ان کو پتہ چلا، کس کو؟ جنات کو، کہ سلیمان علیہ السلام تو بہت پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، یہ تو ہم کام میں لگ رہے ہیں ڈر کر کے ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ اسی کا ذکر ہے۔ اور پھر قوم سبا کا ذکر ہے کہ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِینٍ وَشِمَالٍ، کہ وہ سبا جو ہیں یمن کے اندر ایک ان کا دارالخلافہ صنعاء، اس سے قریب 3 منزلوں پر ایک جگہ ہے معارب، ان کے وہاں پہ یہ بستی تھی، آباد تھی 2 پہاڑوں کے درمیان، ان کے بادشاہوں نے پہاڑوں کے اوپر ڈیم بنائے تھے، باغات تھے ارد گرد روروں کے، بڑی بہترین جگہ تھی، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس ڈیم پر چوہوں کو مسلط کیا اور وہ ڈیم پھٹ گیا اور پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی، اسی کا تذکرہ ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنًى وَفُرَادًى، یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ مشرکین کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نبی علیہ السلام کو جادوگر کہتے ہو، ساحر کہتے ہو، اور کہتے ہو اپنی طرف سے اس قرآن کو گڑھ کے لایا ہے، تو آپ بتائیں کہ اس بندے نے آپ اپنی پوری زندگی آپ کے درمیان گزاری، 40 سال کے عرصہ گزارا ہے، اس وقت آپ اس کو صادق اور امین کے القابات سے پکارا کرتے تھے، لیکن جب اس نے دین کی دعوت دینی شروع کر دی تو پھر آپ مخالف ہو گئے، تو آپ خود اس بات کا اندازہ لگائیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، یہ اس بات کا جواب دے دیا۔ اور سورہ فاطر، اس کے اندر الحمدللہ فاطر السماوات والارض، شروع میں ہی فاطر کا لفظ ہے، اسی لیے سورت کا نام بھی فاطر پڑ گیا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل بیان کیے، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، لوگوں سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو نعمتیں میں نے تم پر کی ہے ان نعمتوں کا تم کیا کرو، پاس رکھو، ان کو یاد کرو۔ اور اسی طرح آگے واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفہ، انسان کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ تمہیں کس طرح اللہ نے نطفے سے پیدا کیا، اور تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تم ایک رذیل نطفے سے پیدا ہو اور اب جا کے تم اکڑ دکھا رہے ہو۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا
فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر کے اندر دیکھیں 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے اوپر ظلم یعنی نیکیاں کی ہیں لیکن گناہ بھی کیے ہیں بہت زیادہ، تو فمنہم ظالم لنفسہ ہے، یہ لوگ کل قیامت میں اللہ کے نبی کی شفاعت اور سفارش سے جنت میں جائیں گے۔ دوسرے ومنہم مقتصد، درمیانے سے مراد نیکیاں بھی ہیں گناہ بھی ہیں، اور لیکن مستحبات وغیرہ اور ان چیزوں سے یہ بھی ادا نہیں کرتے تھے، اور ساتھ میں سنت نوافل وغیرہ کا اہتمام نہیں کرتے تھے، تو ایسے لوگ اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے۔ ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور تیسرے قسم کے وہ لوگ جو ہمیشہ نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے، گناہوں سے ہمیشہ بچتے تھے، مستحبات کا اہتمام کرتے تھے، نوافل کا اہتمام کرتے تے، مکروہات سے بچنے کی کوشش کرتے تھے، یہ لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ انہی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرنے پہ آ جائے جو کچھ اپنے اعمال کے نتیجے میں تمہارے، تو پھر اس روئے زمین پر کوئی بھی جاندار نہیں بچتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیل ہے کہ تمہیں مہلت دے رہے ہیں کہ تم سدھر جاؤ۔ سورہ یاسین یہ حروف مقطعات ہے، سورت کے شروع میں یاسین کے الفاظ ہیں، اسی لیے سورت کا نام یاسین پڑا، یہ قرآن کا دل ہے، اور اس کی شروع میں اللہ نے قرآن حکیم کی قسم کھائی، کہہ کر فرمایا انک لمن المرسلین، اے پیغمبر آپ رسولوں میں سے ہیں، اور یہ بتا دیا، اور آگے مشرکین کی بات کی، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، لہٰذا اسی لیے دین بات کو سمجھ نہیں، آنکھوں میں پردہ پڑا ہو، اس لیے دین کی بات نہیں سمجھتے ہیں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر کیا جہاں اللہ نے پہلے 2 نبی بھیجے، اور پھر جب اس بستی والوں نے ان نبیوں کو جھٹلایا تو اللہ نے پھر اس کی مدد کے لیے تیسرے نبی کو بھیجا، لیکن یہاں پر تو یہ پتہ نہیں ہے، قرآن کے اندر اس کا ذکر نہیں کیا کہ بستی کون سی تھی اور نبی کون سے تھے، لیکن مفسرین کہتے ہیں بستی انطاکیہ نام کی ایک بستی تھی، اور نبی ایک صادق علیہ السلام، صدوق علیہ السلام اور شمعون کا بتا رہے ہیں کہ یہ تھے۔ جب اس نبی کی ان نبیوں کی بات انہوں نے نہیں مانی، وہاں اس قوم سے ایک شخص نے اسلام ان کے اوپر ایمان لایا تھا، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، تو کہتے ہیں کہ وہ جو شخص ہے نا دوڑتا وہ آیا، آ کر قوم سے کہا کہ آپ ایسے لوگوں کی کیوں پیروی نہیں کرتے ہیں جو ایک اللہ کی توحید کی گواہی دے رہے ہیں اور آپ کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ تو یہ بات انہیں بری لگی بہت زیادہ، اور اس پر انہوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل فرمایا، اور وہ جنت کی نعمتوں میں، یعنی چونکہ مرنے کے بعد جنت میں داخل تو نہیں ہوتے، لیکن قبر کے اندر عالم برزخ میں جنت کی نعمتیں ان کو ملنی شروع ہو جاتی جنتیوں کے لیے، تو اس کو سمجھ میں آ گیا کہ میں تو بڑا کامیاب رہا، تو وہ اس نے افسوس کیا کہ کاش قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتہ چلتا کہ اللہ نے کتنی نعمتیں کی مجھ پر، تو وہ بھی ایمان لے آتے۔ تو یہ 22ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہو گیا، انشاءاللہ 23ویں سیشن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔